ایران اسرائیل جنگ بندی کے ساتھ مشرق وسطیٰ میں ایک سوال بدستور باقی ہے کہ کیا یہ سکون محض طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے یا واقعی آگ کے اس کھیل کا اختتام ہو چکا ہے؟ اسی بارے میں بات کریں گے۔ ڈائریکٹر نیوز اور سینئر تجزیہ کار ندیم رضا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ندیم رضا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ امریکہ اور اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس جنگ کے اہداف حاصل ہو چکے، کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل اتفاق کرتا ہوں۔ اس جنگ کے اہداف انہوں نے حاصل کر لیے ہیں کہ یہ جنگ بندی ہوئی ہے، یہ ان کا سب سے بڑا ہدف تھا جو انہوں نے حاصل کر لیا جب 12 روز کے بعد، کیونکہ اگر یہ جنگ بندی نہیں ہوتی تو ان کی مکمل طور پہ تباہی و بربادی ہو جاتی، جس طرح سے ایران بار بار کہہ رہا تھا کہ نو مور اسرائیل، تو وہ تھا یہ ان کا جو ہدف ہے دونوں کا، یہ انہوں نے خوش اسلوبی سے طے کیا، اور ادروائز یہ جنگ جو ہے پورے خطے میں پھیلتی جا رہی تھی۔ اور اب جو اگر ریئلٹی دیکھیں، اگر ہم آپ جو امریکہ اور اسرائیل کی جو خواہش تھی کہ کسی بھی طرح سے ایران کے اندر جو موجودہ جو سیٹ اپ ہے، ولایت فقیہ کا سیٹ اپ ہے، اس کو ختم کیا جائے وہاں پہ، اور ان کے جو پپیٹ ایک گورنمنٹ لانا چاہتے تھے جو پہلے 79 میں انقلاب سے پہلے تھی، جو سابق شہنشاہ ایران تھا وہ مفعول ہو گیا تھا، تو پھر ابھی دوبارہ سے انہی کے لے کے آیا جا رہا تھا، جنہوں نے پیرس میں کانفرنس بھی کر رہے تھے، کل بھی انہوں نے کانفرنس کیے، پھر تل ابیب کے چکر بھی لگائے کہ کسی طرح سے یہ جو سپریم لیڈر ہے آیت اللہ خامنائی، ان سے کہا جا رہا تھا کہ وہ سرنڈر کر دیں اور اقتدار چھوڑ دیں، اور ان کے خلاف جو ہے جو کہ مقدمات چلائے جائیں گے، اور انہیں بالکل ہی صاف و شفاف اپنا مقدمہ چلوانے کے لیے وکلا بھی دیے جائیں گے، سب کچھ دیا جائے گا۔ تو یہ کہنا تھا جو رضا پہلوی جن کو لے کے آ رہے تھے اقتدار میں، اب وہ رضا پہلوی بھی غائب ہو گئے ہیں۔ جو اسرائیل نیتن یاہو جو کہہ رہے تھے کہ رجم چینج کیا جائے گا، لیکن ہاں میں یہاں پہ آپ کے توسل سے یہ بات ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جو ایران کا رجم چینج کرنے آئے تھے، اب نیتن یاہو کا اپنا رجم چینج ہو جائے گا، آپ دیکھ لیں گے، کیونکہ وہ جو وزیر اعظم کے عہدے پہ بیٹھے ہوئے نیتن یاہو، ایک تو وہ ریاست ہی غاصب ریاست ہے، اس ریاست کو کوئی تسلیم نہیں کرتا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ بعض مسلمان ممالک ہیں جو اس کے ہمنوا ہیں، اس کے سفارتی تعلقات ہیں، ان کے ساتھ بزنس چل رہا ہے، انہوں نے اس کو تسلیم کیا ہوا ہے، لیکن جو اسرائیل کے عوام ہیں وہ بھی نیتن یاہو کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، کیونکہ ان کے خلاف سنگین مقدمات ہیں، ان کو سزا بھی ہو سکتی تھی، اور اسی لیے انہوں نے بار بار جنگیں شروع کر دی۔ غزہ میں نسل کشی کی، پھر لبنان میں انہوں نے حزب اللہ کی کمر توڑی، وہاں پہ 4000 سے زائد لوگ وہاں پہ شہید کیے، اور اب یہاں پہ 60,000 کے قریب یہاں پہ غزہ میں کر چکے ہیں۔ تو لیکن ان کا میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اب پہلی بار اس کا کسی جمع مرد حکومت کے ساتھ، ریاست کے ساتھ ٹاکرا لڑا تھا اسرائیل اور امریکہ کا، اور وہ ان کو منہ کی کھانی پڑی، کیونکہ جیسے پہلے امریکہ کے بھی اگر بات کروں میں، تو امریکہ بھی ویتنام میں دیکھیں آپ کے سامنے تاریخ گواہ ہے کہ جب گوریلا وار ہوئی تو وہاں پہ بھی ان کو ہتھیار ڈالنے پڑے، پھر کمپرومائز کرنا پڑا۔ پھر افغانستان بھی آپ دیکھیں جہاں وہاں بھی اسی طرح سے انہوں نے کیا ہے کہ وہاں پہ بھی پھر ان کو ہتھیار ڈال کے واپس جانے پڑے، سرنڈر کیا۔ پھر عراق کی مثال آپ کے سامنے ہے، وہاں پہ جب عوام کے اندر پھوٹ نہیں پڑی تو داعش کو وہاں پہ داخل کر دیا، اس کے بعد ان کو تقسیم کرنا چاہا۔ لیکن یہ ایران ہے، ایران کی ہسٹری ایک ہے، وہ بھی ہمیں دیکھنی پڑے گی، کتنی قدیم ہسٹری ہے، اس نے حکومت کی ہے صدیوں تک، تو اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے جو سپریم لیڈر ہیں ان کے آیت اللہ علی سید علی خامنائی، انہوں نے یہی کہا تھا، جو بھی ان کے مسلمان کا عقیدہ یہی ہے کہ موت تو برحق ہے، وہ بستر پہ آئے یا میدان جنگ میں آئے، تو سپریم لیڈر نے بارہا یہی کہا کہ میری زندگی کیا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف ملک بچنا چاہیے اور نظریہ بچنا چاہیے۔ بیسکلی ایران جو قائم ہے وہ ایک نظریے پہ قائم ہے، جو ان کے لیے ریاست ہے، جو وہاں پہ جو ولایت فقیہ کا جو نظریہ ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہاں پہ جو بھی سپریم لیڈر کہہ دیں گے، جو آیت اللہ ہے، جو مرجع کا درجہ رکھتے ہیں، تو اس پہ عوام نے منوعن سر تسلیم خم کرنا ہے، اور موت کا ان کے یہاں کوئی سلسلہ ہے ہی نہیں۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔